پروگرام حکم اللہ نساء کے لیے آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 167 سے لے کے 171 تک کی ہم تفسیر بھی دیکھیں گے، ترجمہ بھی جانیں گے تاکہ پڑھنے، سمجھنے اور خاص طور پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 167، جن لوگوں نے اس نازل کردہ وحی کا انکار کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو خود بھی بھٹکے اور دوسروں کو بھی بھٹکایا، نہ خود کیا نہ دوسروں کو کرنے دیا۔ وہ کون تھے؟ وہ تھے علماء سو، یعنی وہ کیونکہ ان کے اندر اقتدار تھا، وہ پاور میں تھے، ان کی بات لوگ سنتے تھے، ان کے پاس مال تھا، متاع تھا، اس زمانے کی ان کے لحاظ سے عزت تھی، تو لوگ ان کی سنتے تھے۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر نہ وہ خود عمل کرتے تھے اور نہ دوسروں کو عمل کرنے دیتے تھے، اور یہ کرتے کرتے اتنی دور نکل گئے، گمراہی میں پڑے اور اتنی دور نکل گئے کہ واپس آنا ان کے لیے ممکن نہ رہا، اور واپس آنا اگر آتے بھی تو ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عذاب تیار کر رکھا ہے اس کے وہ مستحق ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر نا بھٹکنا جو ہے نا وہ کئی معنوں میں آتا ہے، مختلف اقسام ہے بھٹکنے کی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان خود ہی بھٹک گیا۔ اچھا، ایک دوسری قسم ہوتی ہے کہ کسی نے بھٹکا دیا۔ ایک دوسری ہوتی ہے کہ تھوڑا سا پسلا، بھولا، بھٹکا، پھر واپس آ گیا۔ اور ایک جو بہت زیادہ ڈینجرس اور خطرناک قسم ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے بھٹکایا ہو یا خود بھٹکا ہو، اتنی دور چلا گیا، اتنی دور چلا گیا کہ واپس آنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ اور جو آخری جو قسم ہے نا بھٹکنے کی، یہ علماء سو کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ وہ رسالت کو مانتے تھے، بلکہ اس آیت میں تو رسالت کا انکار کیا انہوں نے کفر یہی کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا نہیں ہے، کیونکہ نا ان کے پاس اقتدار تھا اور یہ پاور میں تھے، پیسہ بھی تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی معاملے کو یہ حق نہ سمجھتے تھے اور نہ ان کی بڑائی کو بڑھائی جانتے تھے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے، حسد بھی تھا ان میں، کینہ بھی تھا، بغض بھی تھا، ہم سے کوئی آگے نہ بڑھ جائے۔ یہ وہ ساری بیماریاں تھیں جس کی وجہ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق پہ نہیں مانتے تھے۔ اور ذرا انسان، آج کا ایماندار، آج کا ایمان والا ذرا اپنا جائزہ لے، کیا ہم میں یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں؟ بالکل پائی جاتی ہیں۔ ذرا سا ہم سے کوئی دین میں یہ دنیاوی طور پر آگے بڑھتا ہے، ہمیں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ اس نے جو کیا ہے ہم وہی کریں، نہیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو کر رہا ہے وہ نہ کرے، کیونکہ جو وہ کام کر رہا ہے اگر وہ خود کریں گے تو مشکل ہوگا نا، اپنی معاملات کو چھوڑنا پڑے گا، اللہ کے احکامات کو ماننا پڑے گا، اپنی جو ہماری جو رشتہ داریاں ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ سوچ ہے ہمارے میں؟ بالکل ہے۔ بہت سے لوگ تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر جو لوگ قرآن بالکل نہیں پڑھتے ان کی یہ بھی ایک سوچ ہوتی ہے کہ جو قرآن میں لکھا اس پر عمل کرنا پڑ جائے گا، اور اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر اللہ ویسے ہی عذاب دے گا۔ تو یاد رکھیں، دو عذاب آپ کے اوپر ویسے ہی صادر ہو جائیں گے، نہ پڑھنے کا اور نہ عمل کرنے کا۔ قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، عمل کیجیے، یہی زندگی ہے اور یہی آخرت کی نجات ہے۔ اور دیکھیں، جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو سب سے بڑی بات اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ نفس پر جو گرا چیز گزرتی ہے نا اس کو آپ نے مارنا پڑتا ہے، اور یہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آپ کو جھکنا ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ جو لوگ دین میں آگے بڑھ رہے ہیں یا دنیاوی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دے رہا ہے، ان سے خوش ہونا ہے، جلنا نہیں ہے، حسد نہیں کرنا۔ دین میں اگر آپ کو حسد پیدا کرنا ہے تو جو سامنے والا کر رہا ہے اس سے زیادہ بڑھ کے کریں۔ اگر کسی نے ایک قرآن ختم کیا آپ 2 قرآن ختم کریں، کوئی تجوید کے ساتھ پڑھ رہا ہے آپ تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ یہ دین میں حسد کرنا بالکل جائز ہے۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں جہنم کی راہ کے سوا کوئی دوسری راہ دکھائے گا۔ اس میں جو ہے کہ بلا شبہ ان لوگوں نے کفر کیا۔ کن لوگوں نے؟ جو علماء سو تھے اور جتنے ان کے فالوورز تھے، انہوں نے کفر کیا کس کا؟ نبوت کا، ڈائریکٹ نبوت کا وہ جو ہے نا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے لا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ لوگوں کو تعلیمات دے رہے ہیں وہ سب اپنی طرف سے، اور وہ سب جھوٹ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کا حق نہ دینا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حق رسالت ہے اس کو اس کا حق نہیں دیتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہ ماننا اور ان کو آخری پیغمبر نہ ماننا اور ان کی نبوت کو، ان کی رسالت کو
ہر وقت ٹونٹ کرنا، طنز کرنا، ظلم کرنا، ان کو بس نہ ماننے کی رٹ تھی ان کی۔ پھر جو ظالم ہوتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ ان کو معاف نہیں فرماتا، اور جس کو اللہ معاف نہیں فرماتا تو اس کے لیے کیا ہے؟ صرف اور صرف رسوائی کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر مغفرت فرماتا ہے اور نہ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پہ جو سبیل اللہ اور طریقہ جو اس آیت میں جو ورڈ آئے ہیں، وہ سبیل اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ راستہ جو آپ کو اللہ کی طرف لے جائے، سچا راستہ، حق کا راستہ، ہدایت کا راستہ۔ اور جسے اللہ گمراہی کے راستے پہ چھوڑ دے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اچھا، جو یہ آیتیں آپ کے پاس آ رہی ہیں اور جو اس کے ترجمہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے، پلیز اس میں خود بھی اپنے آپ کا محاسبہ بھی کیجئے، غور و فکر کیجئے۔ یہ صرف اس زمانے کے کافر، مشرک، منافق کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ رہتی دنیا کے لیے ہدایت آیا نا، یہ ہدایت سراپا ہے۔ کس کے لیے؟ رہتی دنیا کے وہ لوگوں کے لیے جو اس سے ہدایت پاتے ہیں، ہدایت پانا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو معاملات اس زمانے میں ہوئے تھے، اس زمانے میں وہی انسان ہیں، وہی رویے ہیں، وہی معاملات ہیں۔ تو ان لوگوں نے سبق نہیں لیا، لیکن ہم ایمان والے ہیں، ہمارے اوپر سبق لینا اور عمل کرنا اور اس کو حق جاننا ہمارے اوپر فرض ہے۔ آیت نمبر 169، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کس میں رہیں گے؟ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہی کے راستوں پہ چھوڑ دیا اور وہ بہت دور نکل گئے۔ اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے، یعنی کسی کو جہنم دینا، کسی کو جنت دینا، کسی کو ہدایت دینا، کس کو گمراہ کرنا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے۔ ہم اللہ کی مخلوق ہے نا، تو وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا پل رہا ہے، ہمارے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے، اور اسی کے مطابق وہ ہم کو، کیونکہ کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، نیتوں پہ ملے گا، اعمال پہ ملے گا نا آپ کو جنت دوزخ۔ جس کی نیت اچھی نہیں، اس کے اعمال ردی کی ٹوکری میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ کیا ہے؟ شرک صغیرہ، کیونکہ وہ دوسروں کی وجہ سے نماز پڑھ رہا، اور نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے جنت جہنم کا آپ کے لیے فیصلہ کرنا، اس بات سے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے۔ آیت نمبر 170، لوگ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین حق لے کر آ چکے ہیں، لہٰذا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اور اگر کفر کرو گے تو یاد رکھو کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اچھا، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وارن کر رہے ہیں، کن کو؟ علماء سوء کو پھر وارن کر رہے ہیں، پھر ان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس آیا ہے وہ حق ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر ہیں، پیغمبر ہیں، ان کو مانو، وہ دین حق ہے۔ اگر یہ تمہارے لیے بہتر ہے، دیکھو جو اللہ کی طرف سے بہتری آتی ہے، جو کامیابی آتی ہے، وہ دنیا کے لیے بھی ہوتی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وارن کر رہے ہیں ان لوگوں کو، پھر اللہ اکبر، پھر یہ نہیں مانتے تھے۔ دیکھیں نا، دنیاوی اعتبار سے آپ کی امی ابو یا پھر ٹیچر یا کوئی آپ سے جو ذرا عہدے میں ذرا اونچا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اگر وہ آپ کو کسی چیز کا وارن کرے تو ہم ڈر جاتے ہیں نا، ہم لرز جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے ناراض ہو جائے، یا ایسا نہ ہو کہ ہماری جاب چلی جائے، یا ایسا نہ ہو کہ ہمیں فیل کر دے۔ دنیا کے لیے ہمیں اتنی پریشانی ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے، ہماری کان پہ جوں نہیں رینگتی، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں نا کہ اللہ کی ناراضگی ہوتی کیا ہے۔ ہم ماننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے اور پڑھتے ہی نہیں ہے کہ ہے کیا، پڑھتے ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا فرمایا کہ اس کی ناراضگی ہے کیا۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی وارن کر رہے ہیں اور ہم جیسے لوگوں کو بھی وارن کر رہے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ چکا ہے وہ حق ہے، وہ اللہ کی باتیں ہیں، وہ اللہ کے احکامات ہیں، تم ایمان لے آؤ۔ اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو یاد رکھو کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جو آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے میں ناداں ہوں، یا میں جانتا نہیں ہوں، یا مجھے خبر نہیں ہے؟ زمین اور آسمان کے مالک کی نافرمانی کر کے میرا کوئی، یعنی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان تمہارا ہی ہوگا، تمہاری زندگی میں بھی معاملات خراب، تمہاری آخرت بھی خراب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بدلنے والا نہیں، جس کے حق میں اگر جہنم ہے اس کو جہنم مل کے رہے گی، جس کو جنت ہے اس کو جنت مل کے رہے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 171، اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو یعنی حد سے تجاوز نہ کرو، اور اللہ کی نسبت وہی بات کہو جو حق ہے۔
عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول تھے اور ان کا فرمان اللہ ہی کا فرمان تھا جسے اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ سو تم اللہ اور رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو اللہ تین ہے، اس بات سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ صرف اللہ اکیلا ہی معبود ہے اور اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ اکیلا ہی کائنات کا نظام چلانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی دیکھیے یہاں پر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ حد سے تجاوز کر گئے نا، یہ نعوذ باللہ من ذالک، پہلے تو اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، پھر رسولوں کو جھٹلاتے رہے، پھر جتنی ان کی طرف احکامات آتے تھے، تعلیمات آتی تھی، ان سب کو جو ہے وہ غلط کہتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الٹے سیدھے نام رکھتے رہے، یعنی ان کی نبوت رسالت کو منع کرتے رہے۔ اب تو اتنا بڑا ظلم کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اور اولاد کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے، اس سسٹم میں عورت کا ہونا ضروری ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک حضرت مریم کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اور جب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ کہ باز آ جاؤ اس کہنے سے کہ ہم تین ہیں، میں صرف ایک ہوں، واحد ہوں، یکتا ہوں، لاثانی ہوں، معبود ہوں۔ اور کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں پاک ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ جو صورت نازل ہوئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ کسی سے وہ جنا ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک میں ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ جو کچھ زمین پہ تم کرتے پھر رہے ہو کیا تم اس کے مالک ہوگا؟ چند پیسہ، تھوڑی عزت یا تھوڑا مرتبہ تمہیں کس نے دیا ہے؟ میں نے ہی دیا ہے۔ میں ہی آسمان اور زمین کا مالک ہوں، میں چاہوں تم سے لے لوں، تم کو اس جگہ رسوا جا کے کروں جہاں پر ساری عمر جلتے رہو گے، جو کہ ہے جہنم۔ ان لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ نہ صرف ناانصافی کی، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اللہ کو ایک ماننے سے انکار کیا، پھر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا، پھر رسولوں کو ماننے سے منع کر دیا، ان کی تعلیمات کو انکار کیا، جھوٹا کہا، اور جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے تھے احکامات وہ کہا کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہی وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے دنیا میں بھی ان کو عذاب ملا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت کا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم کی آگ سے بچائے اور ان سب فتنوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔